اور ہو سکتا ہے آج میرا انداز بیان یہی رہے، چونکہ بہت ہو گیا قوم کی اس بدلتی ہوئی تصویر کو دیکھتے ہوئے، قوم کے اس بدلتے ہوئے حالات کو دیکھ کر رونا آتا ہے۔ تو میں یہ جملہ تحدیث نعمت کے تحت علماء سے معذرت کے ساتھ، اور اس میں اپنے لیے نہیں، یہ آپ کی عظمت بڑھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ قوم کا انسان جس کو اللہ نے چند بیگھے زمین دے دی، ایک ٹریکٹر دلا دیا، ہیرو اور کلٹیویٹر دلا دیا، تھوڑی سی عزت گاؤں میں ہو گئی، پردھان بن گیا، ممبر بن گیا، تو سب سے زیادہ اگر وہ ذلیل کسی کو سمجھتا ہے تو داڑھی اور ٹوپی والوں کو سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ کمتر و حقیر اگر سمجھتا ہے تو مدرسے کے طلبہ کو سمجھتا ہے۔ سب سے زیادہ اگر وہ گرا ہوا نیچ سمجھتا ہے تو مدرسے کے اساتذہ اور مسجد کے ائمہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن یاد رکھو مسلمانوں، میں تمہیں ایک پیغام دے کر جاتا ہوں، اس کو توجہ سے سنو، اور اہل اسٹیج سپورٹ کریں، آپ توجہ سے سماعت کریں اور سپورٹ کریں، جملہ اچھا لگے تو، اور نہیں اچھا لگے تو کوئی بات نہیں، اگر اچھا لگے تو سپورٹ کی، اس میں آپ کی شان ہی دوبالا ہوگی۔ تو گاؤں کے لوگوں، آپ کے گاؤں کا نام تو مجھے یاد کرنے کے لیے فعلا فعلا فعلو کی طرح گردان رٹنا پڑے گی، تب گاؤں کا نام یاد ہوگا۔ تو تھوڑا سا اگر پیسہ کسی عام انسان کے پاس آ گیا، تھوڑی سی دولت آ گئی، تو سب سے زیادہ وہ ذلیل مولویوں کی جماعت کو سمجھتا ہے، سب سے زیادہ حقیر وہ طلبہ کی جماعت کو سمجھتا ہے، سب سے زیادہ حقیر وہ طالبان علوم نبویہ کو سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، یاد رکھو، ازراہ غرور و تکبر نہیں کہہ رہا ہوں، ان اپنے خاندان کے لوگوں کو گواہ بنا کر تحدیث نعمت کے تحت کہہ رہا ہوں، اس گاؤں کے اندر کتنا بھی بڑا پیسے والا ہو، اور شاید لفظ اس لیے لگا رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے میرے علم سے ماورا بات ہو، اور اس گاؤں کے آزو بازو میں 2 4 5 گاؤں میں شاید کوئی ایسا انسان ہوگا جو اس داڑھی ٹوپی والے احمد رضا منظری کے برابر بدیشوں کا سفر کیا ہوگا۔ یہ داڑھی اور ٹوپی کا صدقہ ہے کہ میں نے یورپ کے ملکوں کا سفر کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت کا صدقہ ہے میں نے ویسٹ انڈیز کے جزیروں کا سفر کیا ہے، یہ قرآن کی عظمت کا اعجاز ہے کہ میں نے یہ ہارائن کی سرزمین کا سفر کیا ہے، میں نے افریقہ کی دھرتی پر مسلک اعلیٰ حضرت کے جھنڈے کو لہرایا ہے۔ ڈاکٹر تجھے اپنی ڈاکٹری مبارک ہو، ماسٹر تجھے اپنی ماسٹری مبارک ہو، اسکالر تجھے اپنی اسپیچ مبارک ہو، اے دنیا کے انسان تجھے دنیا مبارک ہو، اور ہم اسٹیج والوں کو مصطفیٰ کی سنت داری اور ٹوپی مبارک ہو۔ ارے تیری داڑھی جہنم کا راستہ دکھا سکتی ہے، لیکن ہماری داڑھی مصطفیٰ کے صدقے میں جنت دکھائے گی۔ بہت اچھے، بہت بہت زندہ آباد، زندہ آباد۔ معاملہ کیا ہے، یہ پہلے اسٹیج پہ کیا معاملہ، کچھ گفتگو ہونا ہے، اہم گفتگو ہے تو وہ کر لی جائے، نہیں اگر اہم گفتگو ہو تو وہ زیادہ ضروری ہے، تقریر ہماری بعد میں بھی ہو جائے گی، کیونکہ میں پسند نہیں کرتا، اصل معذرت چاہوں گا، میں پسند نہیں کرتا اسٹیج پہ، آپ نے دیکھا میری کسی بھی ویڈیو کے اندر دیکھیے گا، میں آتا ہوں قانون ادب طے کرتا ہوا بیٹھتا ہوں، نہ ادھر دیکھتا ہوں نہ، کیونکہ مجھے معلوم ہے اسٹیج پہ جو بول رہا ہے وہ کوئی بے وقوف نہیں بول رہا ہے، وہ نبی کی سنت ادا کر رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ابھی پڑھ رہے تھے راشد رضا مرکزی صاحب، تمہیں ان کو پوری ہمتن گوش ہو کر سن رہا تھا، چاہے میرے سامنے بچہ ہی کیوں نہ پڑھتا ہو میں اس کو توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، بے شک، کیونکہ ہر بیسا گناہ مبر کے خالی شاید کے پلنگ خفتہ باشد، ہر جنگل کو خالی تصور مت کرو، ہو سکتا ہے شیر و چیتا اس میں سوتا ہو، اس لیے مسلمانوں یاد رکھو، اپنے حالات پر نظر کرو، تم نے داڑھی ٹوپی والوں کو بڑا ہلکا سمجھ رکھا ہے، اللہ کا احسان ہے، اسی داڑھی کا صدقہ ہے، اسی امامے کا صدقہ ہے، اس سینے کے اندر جو اللہ کا قرآن ہے، سینے کے اندر مصطفیٰ کی حدیث ہے، جو بخاری کی حدیث ہے، جو جامع ترمذی کی حدیث موجود ہے، جو صحاح کی حدیث احمد رضا منظری اور اس کے خاندان کے سینے کے اندر موجود ہے، یہ حدیثوں کا صدقہ ہے، ان ملکوں کا سفر کراتی ہے، یہ قرآن کا صدقہ ہے، ان دنیا کے ممالک کا سفر کراتا ہے جہاں تک ڈاکٹر جانے کے بارے میں تصور بھی نہیں کر پاتا ہے۔ اور یاد رکھنا، تمہیں اپنی ٹائی پر ناز ہے، تمہیں اپنی پینٹوں پر ناز ہے، تمہیں اپنے بوٹ اور شوٹ پر ناز ہے، تمہیں دنیا کی تعلیم پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے تمدن پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کی تہذیب پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کی ثقافت پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے منہاج پہ ناز ہے، تمہیں دنیا کے کلچر پہ ناز ہے۔ ارے دنیا والوں، تمہیں دنیا کی تعلیم مبارک ہو، اور ان مولویوں کو آمنہ کے لال کی تعلیم مبارک ہو۔ ارے تیری تعلیم تیرے منہ پہ مار کے جہنم میں پہنچا دے گی، آمنہ کے لال کی تعلیم جنت کا راستہ دکھائے گی۔ بے شک، زندہ باد، زندہ باد، سبحان اللہ، سبحان اللہ،
सुभान अल्लाह। इन तालिबान उलूम नबविया को हकीर मत समझो, मत कहो ये पेट के मोटे हैं, मत कहो ये खाना बहुत खाते हैं, तुम्हारे बाप का नहीं खाते हैं, किसी के दादा का नहीं खाते हैं। अल्लाह यर्ज़ुक़ु इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। अल्लाह कुरान में फरमाता है कि अल्लाह जिसे चाहता बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता है। अरे अल्लाह जब पत्थर के अंदर कीड़े को रिज़्क़ देने पर कुदरत रखता है, जब अल्लाह माँ के पेट में बगैर बोलते हुए बच्चे को रिस्क देने पर कुदरत रखता है, तो जब माँ के बंद पेट में अल्लाह बच्चे को रिस्क दे सकता है, तो हम मौलवी और तलबा को भी रिस्क दे सकता है, क्योंकि अल्लाह फरमाता है मैंने रिस्क का दस्तरखान किसी और के लिए नहीं बिछाया, अपनी महबूब के लिए बिछाया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए याद रखो, जिंदाबाद जिंदाबाद। आज जरूरत है हमें एहसास कमतरी का शिकार न होने की जरूरत है। आज एहसास कमतरी का शिकार हम रो रहे हैं। ये तालिबान उलूम नबिया 10-12 फारिग होकर आज दस्तारे हिफ्ज़ क़िराअत लेकर जाएंगे। इनके बारे में लोग क्या कहते हैं, अरे ये बच्चे क्या करेंगे, ये 2 रकअत की इमामत करेंगे, ये किसी मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर में कुरान की तिलावत करेंगे। हाँ, ये मस्जिद की टूटी हुई चटाई पर बैठ कर कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन तुझे मालूम नहीं है ये टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुरान की तिलावत करना किसी के बाप की सुन्नत नहीं है, आमिना के लाल की सुन्नत है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये तालिबान उलूम नबविया आज जिनके सीने में कुरान है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तौरात का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में इंजील का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में ज़बूर का हाफिज़ नहीं मिलेगा, आज पूरी दुनिया में डंडे की चोट में देता हूँ गीता महाभारत और रामायण वेदों का हाफिज़ नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया में यूरोप से लेकर अफ्रीका तक, हॉलैंड से लेकर जर्मनी तक, जर्मनी से लेकर बर्तानिया तक, बर्तानिया से लेकर स्कॉटलैंड तक, स्कॉटलैंड से लेकर बर्रे आजम यूरोप के अंदर चले जाओ, कहीं किसी किताब का हाफिज़ नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा तो ये कुरान का हाफिज़ मिलेगा, क्योंकि कुरान लाना मुस्तफा का काम है, अदा करके दिखाना गुलाम मुस्तफा का काम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मत कुरान, हज़रत अल्लामा मुफ्ती अहमद रज़ा साहब की मंजरी। मुसलमानों, आज तुमने अपने अंदर गुरूर पैदा कर लिया है। हमारा बच्चा डॉक्टर बन गया, दुनिया का कामयाब तरीन इंसान बन गया, हमारा बच्चा प्रोफेसर बन गया, कामयाबी हमारे घर की गुलाम बन गई है, हमारा बच्चा इंजीनियर बन गया, हमारा बच्चा प्रोफेसर लेक्चरर बन गया, हमारा बच्चा साइंटिस्ट बन गया। मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, अरे तेरा बच्चा अगर लेक्चरर बना है, तेरा बच्चा अगर डॉक्टर बना है, तेरा बच्चा अगर मास्टर बना है, तेरा बच्चा अगर प्रोफेसर बना है, तो बताओ उसने दीन का क्या काम किया, दीन का कौन सा काम किया है? लेकिन ये हाफिज़ कुरान बना है, ये आलिम कुरान बना है, अगर ये कारी कुरान बना है तो इसने मिल्लत का भी काम किया है, मुस्तफा के दीन का भी क्या बात रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये मुसलमानों, अपना गुरूर चकना चूर करो, मुस्तफा के इश्क में झूम कर इन तालिबान उलूम नबविया की इज्जत करना सीखो, क्योंकि मरने के बाद तुम्हारा डॉक्टर बेटा तेरी नमाज जनाजा पढ़ाने नहीं आएगा, तुम्हारा मास्टर बेटा तुम्हारी करीब में सूरह यासीन और सूरह मुल्क की तिलावत करने नहीं आएगा। अब मुझे बताओ, मेरी कौम के नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चे, मेरी कौम की जवान बहनों, मेरी कौम की बच्चियों, बूढ़ी माओ, अगर तुम्हारा तुम्हारी रूह निकल रही होगी, जागनी का आलम होगा, रूह कब्र से उलसरी से प्रवास करने की तैयारी में होगी, उस दिन मलकुल मौत तुम्हारे करीब आ रहे होंगे। कौन होगा जो कुरान की तिलावत करके सिखाएगा? ये टाई वाला बेटा नहीं, ये बूट वाला बेटा नहीं, ये सूद वाला बेटा नहीं, ये फिलॉसफी बेटा नहीं। खुदा की कसम, अगर तूने अपने एक बेटे को हाफिज आलिम कुरान बना दिया तो डॉक्टर बेटा दूर खड़ा होगा, और ये आलिम हाफिज बेटा तेरे करीब में यासीन की तिलावत करता होगा, सूरह फलक की तिलावत करता होगा, सूरह नास की तिलावत करता होगा, इसका दिल धड़कता होगा, आंखें अश्कबार होंगी, हाथ उठाकर दुआ करता होगा, ऐ अल्लाह, ये मेरे बाप के जगनी का आलम है, मेरे मौला, तुझे तेरे रसूल हाशमी के वालिद की अज़मत वक़ार का वास्ता, ये हाफिज़ कुरान बेटा तेरी चारपाई से लिपट कर रो कर कहता होगा, मेरे मौला, अल्लाह
میرا باپ گنہگار ضرور ہے، میری ماں گنہگار سیاہ کاری ضیا شیار ضرور ہے، لیکن میرے مولا یہ میرے گنہگار باپ ہی تھا جس نے تیرے نبی کے قرآن کا حافظ مجھے بنایا، جس نے تیرے نبی کے قرآن کا عالم مجھے بنایا۔ یہ حافظ بیٹا تمہاری جنازے کے قریب میں کھڑے ہو کر دعا کرتا ہوگا، اے میرے مولا تو میرے ماں کے گناہوں کو مت دے، تو میرے باپ کے کرتوتوں کو مت دے، تو میرے بھائیوں کی عیسیاں کو مت دے، اے میرے مولا میرے سینے میں جو تیرا کلام ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ فاتحہ ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ آل عمران ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ نساء ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ مائدہ ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ رعد ہے، میرے سینے کے اندر سورہ عبس ہے، میرے سینے کے اندر سورہ زلزلات ہے، میرے سینے کے اندر سورہ ملک ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ فلق ہے، میرے سینے کے اندر جو سورہ ناس ہے، میرے سینے کے اندر سورہ احد ہے۔ اے میرے مولا تجھے تیرے عزت و جلال کی قسم آج میرے باپ کے گناہوں کو مت دے، بلکہ تیرا یہ غریب بندہ، تیرا یہ کمزور بندہ، تیرا یہ لاغر بندہ، تیرا یہ نہیں جسا بندہ، تیرا یہ عاجز بندہ قرآن کا وسیلہ دے کر تجھ سے کہتا ہے، اے میرے مولا تلاوت کرنا میرا کام ہے، میرے گھر والوں کی روح آسانی سے نکلوانا تیرا کام ہے۔ کیا بات رہی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کو تم ذلیل سمجھتے ہو، ان کو تم حقیر سمجھتے ہو، دنیا کی ایک مثال مجھے لا کے دکھا دو بر صغیر ہندوستان کی، ایک مثال لا کے دکھا دو کسی کے انجینئر بیٹے نے اپنے باپ کی جاکنی کے وقت میں قرآن کی تلاوت کی۔ ہم گھومتے ہیں پوری دنیا، یورپ کے ملکوں کا سفر ہم نے کیا ہے، سیاست کی راجدھانی میں ہم گئے ہیں، برٹین برما کی دھرتی پر ہم گئے ہیں، بر اعظم افریقہ میں پرچم اعلیٰ حضرت کو لے کر ہم گئے ہیں، جزیرے ویسٹ انڈیز کے ممالک میں عشق رسول کا پرچم لے کر ہم گئے، ہم نے دیکھا ہے ٹائی گلے میں لٹک رہی ہے، باپ کی روح نکل رہی ہے، بیٹا کھڑا مسکرا رہا ہے، ادھر نماز جنازہ ہو رہی ہے، ٹائی والا بیٹا دور کھڑا ہے، اس کو اتنی بھی توفیق نہیں ہے کہ میرے باپ کی نماز جنازہ ہے، اب میرے باپ کا آخری دیدار ہے، اب میرے باپ کا آخری چہرہ میرے سامنے ہے، چند لمحوں کے بعد میرا باپ کون مٹی کے اندر جانے والا ہے، کون مٹی میرے باپ کی لاش پہ ڈال دی جائے گی، ہمیشہ کے لیے میرا باپ اندھیری قبر میں چلا جائے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، لیکن یہ ظالم بیٹا، یہ ڈاکٹر بیٹا، یہ انجینئر بیٹا، یہ لیکچر پروفیسر بیٹا اپنے باپ کی نماز جنازہ میں بھی شریک نہیں ہوگا، لیکن یہی حافظ قرآن ہے، لیکن یہی قاری قرآن ہے، لیکن یہی عالم قرآن ہے، ادھر باپ کا جنازہ رکھا ہے، یہ اندر گھٹ رہا ہے، اندر رو رہا ہے، اور رو کر سسکیاں پھر پھر کر کہتا ہے، اے میرے مولا، ارے میرا باپ گنہگار ہے، میرا باپ سیاکار ہے، میرا باپ مالک و مولا اسیا شعار تھا، لیکن میرے مولا تو میرے باپ کے گناہوں کو مت دے، میرے باپ کی کرتوتوں کو مت دے، میرے باپ کی عیبوں کو مت دے، اے میرے مولا اس غریب گنہگار باپ کا حافظ قرآن بیٹا تیرے دربار میں فریاد گناہ ہے، تیری بارگاہ میں عرض گناہ ہے، تیری بارگاہ میں گزارش کر رہا ہے، اے میرے مولا میرے باپ کے گناہوں کو مت دے، بلکہ میرے سینے کے اندر جو قرآن ہے، میرے سینے کے اندر جو تیرا کلام ہے، میرے سینے کے اندر جو مصطفیٰ کا فرمان ہے، ان فرمان مصطفیٰ کے صدقے میں میرے باپ کی بھی بخشش فرما دے اور میرے باپ کو جنت میں جگہ عطا فرما۔ بے شک سبحان اللہ سبحان۔ پھر بھی تم انہی کو کمی کا ہلکا سمجھتے ہو، مجھے بتاؤ اس گاؤں کا بھی کوئی نہ کوئی پردھان ہوگا، اس پردھان کو بھی جب موت آئے گی تو ضرورت پڑے گی، آئے گا معین الدین قادری کے پاس کہ میرے باپ کا انتقال ہونے والا ہے، سورہ ملک پڑھنے کے لیے بھیج دو، یاسین شریف کی تلاوت کرنے کے لیے بھیج دو، اے میرے قوم کے نوجوان، قرآن نے یہ کہاں کہا ہے، حدیث میں مصطفیٰ نے یہ کہاں فرمایا ہے جب تیری روح نکلے تو یاسین پڑھوانے کے لیے تو مدرسے کے طالب علم کو لے کر آ جا، تو نے خود اپنے لال کو اس لائق کیوں نہ بنایا کہ تجھے کسی کے سامنے ہاتھ جوڑنے کی ضرورت پیش نہ آئے، تیرا بیٹا اگر ڈاکٹر بھی ہوتا تو کہتا میں ڈاکٹر بعد میں ہوں، قرآن کا حافظ پہلے ہوں، اگر تیرا بیٹا انجینئر ہوگا تو تیرے جنازے میں کھڑے ہو کر کہے گا میرے باپ ارے انجینئر کو بعد میں بنا ہوں، حافظ قرآن پہلے بنا ہوں، آج نماز جنازہ کسی اور سے
مسلک आला हजरत एजाज कुरान अजमत कुरान। मानो तुमने अपने ज़मीर को मुर्दा कर लिया, तुमने ये सोच रखा है फकत दौलत दुनिया की तालीम में है। मैं आज एक्सपीरियंस होल्डर हूं अल्हम्दुलिल्लाह, एक एक चीज की मिसाल देकर जाऊंगा। पैसा अल्लाह ने खाली दुनिया की तालीम में नहीं रखा। अल्लाह फरमाता है रिस्क तो हम देंगे, जोर से बोलो, रिस्क हम देंगे। पैदा करना भी हमारा काम है, तुझे रिस्क की शक्ल में खिलाना भी हमारा काम है। फिर ये क्यों सोचते हो अगर हम हाफिज बनेंगे तो गरीब रहेंगे? जितने सफर हम करते हैं फ्लाइटों से, भारत की कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं जिसके हम सफर ना करते हो। आज ही हमें पता चला कि चंद दिनों पहले एयर इंडिया ने विस्टारा एयरलाइंस को खरीद लिया। क्या तुम्हें मालूम है? जो कि हम रात दिन सफर करते हैं, हमें मालूम है एयर इंडिया ने खरीद लिया विस्टारा एयरलाइंस को। तो कोई ऐसी भारत की एयरलाइंस नहीं है जिसमें हम सफर ना करते हो, कोई ऐसी राजधानी ट्रेन नहीं है जिसमें हम सफर ना करते हो, कोई ऐसी वंदे भारत तुरंत ट्रेन नहीं है जिसमें हम सफर ना करते हो, कोई ऐसी ऑडियो फॉर्च्यूनर कार नहीं है जिसमें हम सफर ना करते हो। अब मुझे बताओ, ये अहमद रजा मंजरी सिद्दीक अहमद का बेटा है, इस बुनियाद पर नहीं अपनी माँ का लाडला है, इस बुनियाद पर नहीं अपने घर का एक फर्द है, इस बुनियाद पर नहीं। अगर ये इज्जत मिल रही है तो मेरे खानदान की बुनियाद पर नहीं, मेरे बाप की बुनियाद पर नहीं, मेरी माँ की बुनियाद पर नहीं, मेरे कुंबे की बुनियाद पर नहीं, मेरे रिश्तेदारी की बुनियाद पर नहीं। अगर ये इज्जतें मिल रही है तो उसे इल्म का सदका है जो इल्म मदीना में आमना का लाल लेकर आया। बेशक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इल्म का सदका है जो आमना का लाल लेकर आया, तालीम का सदका है जो आमना का लाल लेकर आया, उस कुरान का सदका है जो जिब्राइल अमीन मेरे रसूल पर लेकर आया। सुभान अल्लाह। फिर भी तुम कहते हो। मेरे भाइयों, मैं हाथ जोड़कर तुमसे कहता हूं किसी नंबरदार से डरने की जरूरत नहीं है। और एक मैं ऐलान कर देता हूं इसी माइक पर, ये मोइन अख्तर जानते हैं, 50 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से खर्च करके मैंने दारुल उलूम कायम किया। तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, अपनी कौम से भीख नहीं मांगी, अपनी कौम से हाथ नहीं फैलाया। 50 लाख रुपए अपनी जेब से खर्च करके मैंने लड़कियों का मदरसा बना के ये बता दिया, ऐ नंबरदार, जब तू पैसे वाला बनता है तो कोठी बनाता है, माल भी पैसे वाला बनता है तो मुस्तफा का घर बनाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें पैसा दिया। आओ देखो, बरेली शरीफ में मेरा कस्बा सेठल है, वहां जाकर पूछो और पूछना गांव वालों से कि तुमने हजरत को कितना नजराना दिया है मदरसे को। खुदा की कसम पूरा कस्बा बोलेगा बहुत दिया होगा तो 1 लाख। 50 लाख रुपए मैंने अपनी जेब से लगाए, कौम से भीख नहीं मांगी, क्योंकि हम जानते हैं देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से करोड़ों दर्जा बेहतर। क्या बात है। लेकिन हाँ, मैं उलमा आपके सामने, आप ऐसा से कमतरी का शिकार मत होना। तुम किसी के बाप के गुलाम नहीं हो, तुम आमना के लाल के गुलाम हो। मैं तुम्हें एक पैगाम दे रहा हूँ मोइन अख्तर कादरी साहब, मेरे वालिद मोहतरम ने मुझसे कहा था, मैं इतना गरीब पुअर पर्सन था, मैं इतना गरीब था कि मेरे घर में एक वक्त का खाना होता था, दूसरे वक्त में मुझे फाका करना पड़ता था। अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में जूता नहीं पहना। मोजा कैसा होता है मुझे मालूम नहीं है, लेकिन एक रात मेरे बाप ने तहज्जुद की नमाज पढ़ के कहा था, ए मेरे मौला, मेरे बेटे को इतनी दौलत दे देना, इतनी दौलत दे देना ताकि मेरा बेटा अपनी दौलत से तेरे नबी का घर बना सके, अपनी दौलत से तेरा घर बना सके, तेरे मुस्तफा का घर बना सके। उस तहज्जुद की नमाज के बाद मेरे बाप ने कहा, बेटा अहमद रजा मंजरी, अल्लाह तुझे जिस दिन दौलत दे तो घर बाप में बनाना, मुस्तफा की उम्मत के लिए मदरसा पढ़ने बनाना। अल्लाह अकबर कबीरा, अपने बाप की ख्वाबों की ताबीर को मैंने कायम कर दिया। आओ देखो फलक पाँव से मारा जो 50 लाख की मैंने अपनी जेब से खर्च करके बता दिया। डॉक्टरों, तुम्हारी डॉक्टरी की फी, तुम्हारी डॉक्टरी का पैसा तुम्हें मुबारक हो, लेकिन हमें मुस्तफा की सनाखानी का पैसा मुबारक हो। बेशक जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। इनके सामने हाथ मत फैलाओ, इन मालदारों के सामने, ये खुद तुम्हारे घुटनों में ना आ जाए तो कहना। सच है सच है। खुद तुम्हारे घुटनों में ना आ जाए तो कहना।
तुम्हें जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हें तवक्कुल अल्लाह है, इन्हें दुनिया की दौलत पर भरोसा है, तुम्हें मुस्तफा के इश्क में भरोसा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने वो मदरसा बनाया, आकर देखो। और एक और चीज बता दूं, एक चीज और बता दूं, अभी चंद दिनों पहले मैंने 20 लाख की जमीन खरीदी अपनी जेब से मस्जिद के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और कभी तुमसे पैसा नहीं मांगूंगा इंशाअल्लाह, लेकिन एक चीज जो मुझे लिफाफा मिलता है इसका 80% कितना 80% अपने मदरसे में खर्च कर देता हूं। सुभान अल्लाह। यही वजह है कि अल्लाह मुझे दौलत भी बेशुमार दे रहा है और अपने फजल से कामयाबी भी बेशुमार दे रहा है। तुम खर्च करके देखो, मेरा घर देखोगे टूटा हुआ नजर आएगा। मोइन कादरी अगर मेरे घर चले गए तो कहेंगे हजरत ये घर है, नाम तो बड़े थे, दर्शन बड़े छोटे हैं, तो हम कहेंगे दर्शन घर के छोटे हो चलेगा, लेकिन जहां नबी का गुलाम रहता हो, जहां नबी का दीवाना पढ़ता हो, जहां कुरान का हाफिज पढ़ता हो, जहां कुरान का कारी पढ़ता हो, अरे घर टपकेगा तो काम चल जाएगा। लेकिन ये नबी के दीवाने के ऊपर अगर पूरे गिरेंगी तो हमें बर्दाश्त नहीं होगा, क्योंकि मेरे मुस्तफा ने एक मदरसा मक्का में बनाया, मेरे मुस्तफा ने एक मदरसा मदीने में बनाया। मक्का में जो मदरसा बना उसका नाम दारे इल्म था, और मदीना में जो मदरसा बना उसका नाम असहाबे सुफ़ा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। जवाब दे, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एक मदरसा मक्का में बना, दारे इल्म नाम रखा गया। बेशक। एक मदरसा मदीना में बना, असहाबे सुफ़ा नाम रखा गया। तो मुसलमानों और बिलखुसूस मेरे खानदान के लोगों, तुम इनके सामने हाथ फैलाना बंद कर दो। अल्लाह तुम्हें गैब से इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा। सिर्फ भरोसा करो और रब से ये कहो, मौला अगर तू 10 रुपए देगा तो मैं 5 रुपए तेरे दीन के लिए खर्च करूंगा, 5 रुपए बच्चों पे खर्च करूंगा, तो उस 5 रुपए में अल्लाह इतनी बरकत दे देगा। इसलिए मेरी कौम के लोगों, अभी मैं बंगाल में था, एक बहुत बड़ा सेठ, कल ही अभी आ रहा हूँ, बंगाल में आ रहा हूँ, कलकत्ता से भी 300 किलोमीटर आगे से आ रहा हूँ सफर करता हुआ। एक सेठ मेरे सामने आया, अभी कल ही की बात है, बड़ी डींगे हाँक रहा था, लंबी लंबी छोड़ रहा था, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, हजरत चलो मेरा घर देखो। मैंने कहा ठीक है, तूने अपना घर तो बना लिया, दीन का कुछ काम किया है कि तूने नहीं किया, मुस्तफा के लिए कुछ किया है कि नहीं किया, खुदा के लिए किया कि नहीं किया। बगले झांकने लगा। उस वक्त मैंने कहा था सुन, मैं ऐसे सेठों को अपनी ठोकर पे रखता हूँ जो दीन के काम ना है, और गरीबों को सर का ताज बनाता हूँ जो उलमा की खिदमत करते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। हमसे टकराओगे, लेकिन मेरे भाइयों बस तुम एक काम करना शुरू कर दो, तुम्हारी इज्जत में 4 चांद न लगे, कौम तुम्हारी गुलाम ना बन जाए तो कहीं। सिर्फ एक काम करना शुरू कर दो, क्या बात है, इमामत भी करो और थोड़ी साइड से बिजनेस भी शुरू कर दो। क्या बात रही। बस छोटी सी बिजनेस करो, किसी की हिम्मत नहीं। और मोइन भाई, हर इलाके में एक ग्रुप तैयार कर दो जो कमेटी इस बुनियाद पर इमाम को निकाले कि ये बिजनेस कर रहा है, ये बाजार पे जा रहा है, ये मार्केटिंग कर रहा है, ये रोडों पे जा रहा है, तो सबसे पहले उस कमेटी वाले का गिरमान पकड़ो, मस्जिद की कमेटी से बाहर निकालो। अबे जालिम, तू इमाम का सदर नहीं है, जो मस्जिद की नाली है उसका सदर है, जो मस्जिद का कुआं है तो उसका सदर है। अरे तू इमाम को तिजारत से रोक रहा है, तिजारत करना तेरे बाप की सुन्नत नहीं है, रसूल पाक की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। जवाब दे गुफ्तगू का, जिंदाबाद। हर इलाके में कमेटी बनाओ। अगर किसी इमाम को इसलिए निकाला जाए ये इमामत कर रहा है, ये बाजार में जा रहा है, तो उसको हुक्म सुना देना, अरे मैं तो गुलाम हूँ, मेरा आका तो बाजारे उकाशा में गया है, मेरा रसूल तो बाजारे बनु कैनका में गया है, मेरा नबी तो बाजारे मदीना में गया है, मेरा नबी तो बाजारे मुल्क शाम में गया है। जो हजरत आदम का इमाम है, जो हजरत ज़करिया का इमाम है, जो हजरत यहया का इमाम है, जो हजरत सुलेमान का इमाम है, जो हजरत दानियाल का इमाम है, जो तमाम नबियों का इमाम है, तमाम पैगंबरों का इमाम है, वो बाजारों में गया है, वो मार्केट में गया है, वो सहराओं में गया है, वो जंगल में गया है। कौन नबी गया है जिसके बारे में आला हजरत का कलम बोल रहा है, आला हजरत का इश्क बोल रहा है, आला हजरत की मोहब्बत बोल रही है, आला हजरत का कल्चर बोल रहा है, आला हजरत की तहजीब बोल रही है। कौन नबी बाजार में गया है जिसके बारे में मेरा रजा कहता है सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व वाला हमारा नबी। क्या खबर कितने तारे खिले छिप गए, तब नबी नबीबा हमारा नबी, जब चमक वाले उजलों में चमका दिए, हमने शीशों में चमका हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कम सबों को रखा
کا سہارا ہمارا نبی. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون نبی گیا؟ سبحان اللہ. کون نبی گیا ہے بازار بنو قینقاع میں؟ کون نبی گیا ہے بازار ملک شام میں؟ کیا بات ہے. ارے یہ تو ایک مسجد کا امام ہے، ہائے ہائے ہائے. یہ تو ایک اسٹیج کا امام ہے. کیا بات. جو بازار عکاشہ میں گیا ہے وہ نبیوں کا امام ہے، اور یہ امامت کرتا ہے بھائی منڈا کی، وہ امامت کرتا ہے صاحب شریعت کی. کیا بات رہی. یہ امامت کرتا ہے پینٹ والے کی، وہ امامت کرتا ہے آدم صفی. کیا بات رہی. تو بولو افضل کون؟ جو آمنہ کا لال ہے. بے شک. زور سے بولو. جو آمنہ کا لال ہے کہاں گیا؟ بازار عکاشہ میں گیا. کہاں گیا؟ بازار بنو قینقاع میں گیا. کہاں گیا؟ بازار ملک شام میں گیا. 12 سال کی عمر میں بھی گیا. زور سے بولو، زور سے بولو. 12 سال کی عمر میں پہلا سفر کیا. اور یہ اڈانی امبانی کہتے ہیں ہماری تجارت دنیا میں چلتی ہے. اڈانی امبانی تیری تجارت تو آج چلتی ہے، میرے نبی کی تجارت تو 12 سال کی عمر میں چلتی ہے. کیا بات ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میں آج تمہارا احساس کمتری کا جنازہ نکال کر جاؤں گا انشاءاللہ. کیا بات ہے. احساس کمتری کا جنازہ نکالو اپنے سینے کے اندر اور اپنے اندر حضرت بلال والا جذبہ پیدا کرو. بے شک. سبحان اللہ. اور دنیا کو بتا دو ارے ہم کالے ہیں تو کیا ہوا، ہمارا آقا بھی تو بلال ہے. سبحان اللہ. اس لیے احساس کمتری کا جنازہ اپنے سینے سے نکالو. میرے بھائیوں، نبی تو نبیوں کا امام ہے، کیونکہ آج ضرورت ہے ان حالات پر گفتگو کرنے کی. اختر بھائی ہے کہ نہیں؟ جی سچ ہے. آج تک ہماری قوم کا یہ امام عالم احساس کمتری کا شکار تو نہ ہو، یہ سینہ چوڑا کر کے کہے اے مسجد کے صدر اب ہم نے کمیٹی بنا لیے، تیرے باپ کی مسجد نہیں ہے، تو نکال کے دکھا. کیا بات رہی. تیرے خاندان کی مسجد نہیں، نکال کے دکھا. ہم تجارت بھی کریں گے، تیری امامت بھی کریں گے. بے شک بے شک. کیونکہ ہم اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں جو مصلی پہ گیا تو نبیوں کا امام بن گیا. سبحان اللہ. زور سے بولو، زور سے بولو. جو مصلی پہ گیا تو نبیوں کا امام بن گیا. جو میدان جہاد میں گیا تو کمانڈر ان چیف بن گیا. جو بازار میں گیا سب سے بڑا بزنس مین بن گیا. جب خدیجہ سے نکاح کیا تو سب سے بڑا شوہر نامدار بن گیا. بے شک. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جس اینگل سے دیکھو. اور جب عدالت میں بیٹھ گیا تو چیف جسٹس بن گیا. کیا بات رہی. بولو 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 بولو. چیف جسٹس بن گیا. میدانوں میں گیا کمانڈر ان چیف بن گیا. کیا بات رہی. اور ایسا کمانڈر بنا یہ دنیا کا کمانڈر کہتا ہے گولہ بارود چلاؤ تو ہم جنگ جیتیں گے. زور سے بولو. دنیا میں کوئی ایسا کمانڈر پیدا نہیں ہوا جو کہہ دے کہ میرا دشمن یہاں مارا جائے گا. سچ ہے سچ ہے. ایک ہی کمانڈر پیدا ہوا. کیا زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو. کیا بات رہی. زندہ باد زندہ باد. ارے اختر بھائی یار خطابت کے انداز میں بولتا تو آپ بھی پیسے بھی دیتے، داد بھی دیتے. کیا بات رہی. لیکن آپ بھی سوچ رہے ہو کہ منظری صاحب آج ان کا خون پی لوں گا، میں پسینہ بھی نکلوا دوں گا تبھی سبحان اللہ بولوں گا. بولتے رہے. زندہ باد. چمکتے ہوئے ہونٹ سلامت رہے، تیرے گالوں کی شادابی سلامت رہے، تیرے ہونٹوں کی لالی سلامت رہے، تیری پیشانی کی تابانی سلامت رہے. زور سے بولو سبحان اللہ. میرے نبی نے اعلان کر دیا اے دنیا والوں. کیا بات رہی. بولیے بولیے. زور سے بولو. سبحان اللہ. لا کوئی ایسا کمانڈر ان چیف جو بتا دے میرا دشمن یہاں مارا جائے گا. کیا بات رہی. ایسا کمانڈر ان چیف اگر کہیں ملے گا تو اسلام کے دامن میں ملے گا، بے شک. سبحان اللہ. اسلام کے گھر میں ملے گا، آمنہ کے لال کی شکل میں ملے گا، جس نے بدر کے نقشے کو اٹھا کر اعلان کر دیا ابو جہل یہاں مارا جائے گا، کیا بات رہی. عتبہ یہاں مارا جائے گا، شیبہ یہاں مارا جائے گا. اور اعلیٰ حضرت سے پوچھو کہ اس انداز سے بولو اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہے بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت جلسہ دستار بندی حضرت علامہ مفتی احمد رضا صاحب قبلہ منظری. جواب دیں گفتگو کا. تو امامت کے ساتھ بزنس کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ بولو انشاءاللہ. اور اگر صدر آئے کچھ کہے تو سب سے پہلے اس کو کہنا چل تو مسجد کی صدارت چھوڑ. حضرت علامہ صاحب ایک زمانوں کا داڑھی سفید ہو گئی، اب یہ صدارت آپ نبھاؤ گے.
یا ڈر لگ رہا ہے صدر سے؟ ڈر تو نہیں لگ رہا ہے؟ اگر ڈر لگے تو 20,000 روپے کی سیلری مجھ سے لینے آ جانا، اپنے میرے مدرسے میں جگہ ہے۔ کیا بات رہی، 20,000 کی سیلری، لیکن صدر سے ڈرنا نہیں ہے۔ کیا بات رہی، صدر سے ڈرنا نہیں ہے، کیونکہ صدر نے تمہیں پیدا نہیں کیا ہے، رب کائنات نے تمہیں پیدا کیا۔ بے شک 20,000 کی سیلری میں دوں گا، 25,000 کی دوں گا، 30,000 کی دوں گا، کیا بات رہی، اللہ کی عزت کی قسم، لیکن بات ڈنکے کی چوٹ پہ کہنا، ہمیں تجھ سے ڈر نہیں لگتا، اپنے رب سے ڈر لگتا ہے۔ کرو بزنس، پھر دیکھو اللہ کیسی برکت دے گا۔ کیا بات رہی، 70 گنا زیادہ اللہ نے رزق رکھا ہے بزنس۔ بے شک بے شک، اب میں بتا دوں بزنس کس نے کی ہے؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کون ہو تو سینہ چوڑا کر کے کہتے ہو ہم حنفی ہیں۔ کیا کہتے ہو؟ بولو بولو۔ ایک دکھی نس پہ ہاتھ رکھ دوں اپنے اسٹاف کی؟ کیا بات رہی، حضرت ایک دکھی نس پہ ہاتھ رکھ دوں اسٹاف کی؟ اجازت ہے آپ کی؟ اس میں کوئی مفتی صاحب بھی تھے، ان کا نام کیا ہے؟ کون سے مفتی صاحب تھے؟ چلے گئے ہیں؟ اچھا، سارے ہی مفتی بیٹھے ہیں، جو قرآن کا عالم و مفتی ہے۔ مفتی کی سند تو آج ملتی ہے نا، ورنہ کتابیں تو بخاری تو زمانے قدیم سے پڑھائی جا رہی ہے۔ بولو بولو یار، بولو نا، بولو۔ سبھی مفتی سبھی علامہ ہے، جو عالم بن کے آیا ہے وہ علامہ ہے، سبحان اللہ، زور سے بولو۔ سبحان اللہ، ایک دکھی نس پہ ہاتھ رکھ دوں؟ زور سے بولو، زور سے بولو، زور سے بولو۔ اختر بھائی اگر بات حق ہو تو تائید کیجیے، ورنہ یہیں پر فتویٰ لگا دیجیے گا، للہ توبہ کروں گا۔ جی کتنے سال سے جلسہ کر رہے ہو؟ بہت دن ہو گئے، 10 سال، اور زیادہ، 15 سال، 22-23 سال، 22 سال؟ سچ بتانا دل پہ ہاتھ رکھ کے، جی کتنی مرتبہ امام اعظم کا تذکرہ کیا ہے اپنے اسٹیج سے؟ کیا بات رہی، کہ یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ ہاں، کہ یہ رونے کا مقام نہیں ہے؟ بولو، ہے نہیں مقام افسوس؟ کتنا زمانہ ہو گیا جلسہ کرتے ہوئے، کتنی مرتبہ امام اعظم کا ذکر کیا ہے ہم نے؟ کیا بات رہی، اب تو مفتی اعظم کا ذکر بھی ختم ہو گیا۔ پیر کے ذکر سے چھٹی ملے تب نا۔ جی صحیح ہے، اب یہ ڈیوٹی آپ کی ہے، جب میں تقریر ختم کروں تو یاد دلانا، میں دلیل دے کر جاؤں گا اس پر، کیا بات رہی، یاد دلا دینا، بھول جاؤں تو ٹھیک ہے۔ پیر کے ذکر سے اگر فرصت ملے تو نا، تو سب کو تو تم نے اولاد غوث اعظم بنا دیا ہے، کیا بات رہی، سب کو تم نے اولاد، ڈائریکٹ اولاد حسین آ رہا ہے۔ ابھی اولاد حسین سب ہیں تو اولاد حسن کہاں گئی؟ کیا بات رہی، سب کو تو تم نے اولاد حسین بنا دیا، کیا بات رہی، پھر اولاد حسن کہاں چلی گئی؟ بولو بولو، جواب دو مجھے۔ سچ ہے، اس لیے تعریف اتنی کرو، ورنہ کھیتی تم تیار کرو گے تو کاٹے گا کوئی دوسرا، پھر رو گے تم۔ سچ ہے، ابھی ایک کھڑا ہوا ہے بڑی ذمہ دار خانقاہ کا، سلسلہ مولائیت کا فاؤنڈر ہے وہ، سچ ہے، باپ اللہ کا ولی گزرا ہے، لیکن بیٹا الگ جا رہا ہے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب بھی عزت کرو گے؟ صحابی کا گستاخ ہے وہ، سچ ہے، امیر معاویہ کا گستاخ ہے، ابو سفیان کا گستاخ ہے۔ ابے سن، تو کلمہ پڑھا کے مرید بناتا ہے، تو جس کا کلمہ پڑھا دے وہ مرید بنتا ہے، اور نبی جس کا کلمہ پڑھا دے وہ صحابی بنتا ہے۔ بہت بڑا، سمجھ میں آ رہا ہے؟ کچھ ہماری جماعت بھی بڑی پلپلی ہو گئی ہے اس میں۔ نہیں صاحب، پیر صاحب میں کچھ مت کہنا، پیر صاحب میں تو کیا کریں، آسمان سے ٹپکا ہے؟ کیا بات رہی، بولو، آیا تو وہ بھی ماں کے پیٹ سے ہے نا؟ پہلے دیکھو اس کا پیجامہ گھٹنے ٹکنے سے نیچا تو نہیں ہے؟ کیا بات رہی، چیک کرو، چیک کرو، ہاتھ میں 4 انگوٹھی تو نہیں پہنا ہے؟ چیک کرو عورتوں سے مسافہ تو نہیں کر رہا ہے؟ چیک کرو قیام گاہ میں نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی ہے؟ کب چیک کرو گے؟ کیا بات رہی، جتنا نقصان اس چیز سے پہنچا ہے، اللہ ماشاءاللہ شاید کسی اور سے پہنچا ہوگا، اللہ ماشاءاللہ اسے لگا دے رہا ہوں تاکہ گرفت نہ ہو جائے۔ ہاں، اندھ بھکتی مت کرو، اندھ بھکتی سے آج دیش خراب ہو رہا ہے، اور اندھ بھکتی سے عقیدہ بھی خراب ہو جائے گا۔ اتنی کرو جتنی ضرورت ہے، شریعت اجازت دیتی ہے، اعلیٰ حضرت کی فتاوی رضویہ جتنی اجازت دیتی ہے۔ سچ ہے، انلمٹ کرو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ ایک پیر آ جائے بستی میں اور مرید سے کہے یہ امام ایسا ہے، صبح کو بیچارے کا بوریا بستر بندھا ہوا چل دیا۔ کتنا ظلم کیا اس قوم نے اس امام پر۔ سچ ہے، اور ایک سب سے بڑا ظلم بتا دوں، آپ کے کوئی نہ کوئی استاد تو رہا ہوگا،
बगैर उस्ताद के माँ के पेट से तो पैदा नहीं हुए होंगे आप। सच बताना दिल पे हाथ रख के। मुझे मेरे उस्ताद मुफ्ती मंजूर ने 8 साल पढ़ाया है। कितने साल? 8 साल। फिर मैं मंजर इस्लाम में पढ़ा, जो यादगार आला हजरत है, जो मरकज अहले सुन्नत है, वहां पढ़ा। उस्ताद 10 साल 12 साल पढ़ाए, कभी उस्ताद का नाम अपने आगे नहीं लगाते हो तुम। एक दिन पीर आ जाए, सारी कसीदे उसी पीर, क्या बात रही, क्या बात रही, आय हाय। सारे कसीदे उस क्या पीर बात के। रही। वो उस्ताद का एहसान कहाँ गया? इसलिए मैं सबसे पहले अपने उस्ताद को अहमियत देता हूँ। बेशक। क्यों आज इस लायक इन उलमा के दरमियान में अगर बोलने के लिए लायक बनाया है तो हमारे बाप ने नहीं बनाया है, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान बल्कि हमारे उस्ताद मुफ्ती मंजूर ने बनाया। बेशक। सुभान अल्लाह। तो आज उस्तादों की कोई इज्जत नहीं। सुनो, एहसास कमतरी का शिकार होने वाले, हम जिसका टाइटल लगाकर अपने आप को हनफी कहलाते हैं, उसका नाम है नोमान, अब्बा का नाम है साबित। दुनिया उसी को नोमान इब्ने साबित अबू हनीफा कहती है, जो शरीयत का पहला इमाम है। हम जिसके फॉलोअर हैं, शिष्य हैं, जिसका नाम का टाइटल लगाकर हनफी कहलाते हैं। आला हजरत ने भी अपने आप को यही लिखा है, मुफ्ती आजम ने भी अपने आप को यही लिखा है। बोलो बोलो, लिखा कि नहीं? हुज्जतुल इस्लाम ने भी यही लिखा, हनफी अल कादरी। अब पूछो इमाम, दुनिया के सारे इमाम एक तरफ, इमाम आजम एक तरफ। इतना बड़ा इमाम, उसने काम क्या किया है? क्या बात रही। अगर इजाजत दो तो मैं बोलूं और जोर से सुभान अल्लाह बोलना। आज मैं सोच रहा हूं तुम्हारे दिमाग में वो नशा उतार के जाऊं कि तुम मौलवियों के पीछे पड़ना बंद कर दो। क्या बात रही। इन गरीबों के पेट पे लात मत मारो। वो इमाम, इमाम आजम, अरे मस्जिद कूफा में खड़ा हो जाता है तो नमाजों में इमाम है, और बाजार में चला जाता है तो बिजनेस का इमाम है। क्या बात रही। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पूरे कूफा में इमाम आजम से बड़ा कोई बिजनेसमैन ही नहीं था। सबसे बड़ा कपड़े का कारोबार कूफा शहर में हजरत इमाम आजम का था। तुम ये कब हासिल करोगे उनसे? सबसे बड़ा बिजनेसमैन कूफा शहर का कौन है? हमारा इमाम, इमाम आजम है। बोलो, इमाम आजम है। लेकिन हमने तो ये सोच लिया, नहीं साहब, अब आज से हर आलिम की जिम्मेदारी है अपने इलाके में एक मौलवियों की टीम बनाए, और मस्जिद का सदर जैसे इमाम पे हमला करे तो उससे पूछो क्यों हमला कर रहा। वो कहेगा ये बाजार में जाता है, तो कहना बता, अगर मेरी बीवी के जरूरत की चीजें हैं कि तुझसे मंगाई जाएंगी, मैं अपने आप ही तो लेकर आऊंगा। जब मेरा नबी बाजार उकाशा में गया है तो अबू बकर ने मना ना किया। मेरा रसूल बाजार बनु कैनुका में गया है, हमारे उस्मान ने मना नहीं किया। अरे जब रसूलों का इमाम जा रहा है अपनी जरूरत की चीजें खरीदो फरोख्त करने के लिए, तो बाजारों में जाना तेरे बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। फिर देखना, जो तू मुसल्ले से खड़े होकर जुमे के दिन खुतबा देगा तो दुनिया समझेगी अब इस इमाम को हमारी रोटी की जरूरत नहीं, मुस्तफा की तिजारत मिल गई है। बेशक। जिंदाबाद, जिंदाबाद। क्या बात है। फिर दुनिया कहेगी मुस्तफा की तिजारत मिल गई है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने अपने इलाके में टीमें बनाओ, और मस्जिद का सदरगज कुछ कहे तो फौरन सबसे पहले सदारत से उसे हटाओ, ताकि तुम दीन का काम खुल्लम खुल्ला कर सको। हजरात, अब मैं तुम्हें बताता हुआ चलूं। पहले हजरत की बात कंप्लीट करके इन्होंने कहा था पीर पीर, तो पीर के बारे में मैं भी कह देता हूँ। तमाम उलमा मुझे बताइएगा, आप खुद जवाब दीजिएगा। मैं सवाल आपसे करता हूँ, दुनिया में इस वक्त कोई ऐसा पीर है जो जन्नत दिला दे? कोई ऐसा पीर है जो जन्नत दिला दे? मैं शराइत लगा रहा हूँ, रिकॉर्डिंग हो रही है, और मेरी तकरीर पूरी रिकॉर्ड करके डालना, एक जुमला मत डालना, क्योंकि मुझे जानते हो मेरा नाम अहमद रजा मंजरी है, बरेली से ताल्लुक रखता हूँ। बगैर तहकीक के फतवा लगाया तो इतने फतवे लगाऊंगा कहीं का नहीं छोड़ूंगा। कोई पीर नहीं है कि तुम्हें जन्नत दिला दे। हाँ, अगर वो पीर खुद जन्नती है, हाँ अगर वो पीर खुद जन्नती है, अब दलील सुन ले, अगर वो पीर खुद जन्नती है और वो दुआ कर दे, अल्लाह उसकी दुआ कबूल कर ले तो जन्नत मिलने का इम्कान है। पहली शर्त वो पीर खुद जन्नती है, दूसरा वो दुआ करे और वो दुआ उसकी कबूल हो जाए तो हो सकता है तुम्हें जन्नत मिल जाए। लेकिन तुम्हारे घर में एक ऐसा पीर है, तुम्हारे घर में ऐसा पीर है, तुम्हारे घर में एक ऐसा पीर है, तुम्हारे घर में ऐसा पीर है, तुम्हारे घर में ऐसा पीर है, तुम्हारे घर में ऐसा पीर
ہاتھوں کو بھی نہ اٹھائے، وہ رسول نے کہہ دیا ارے جنت کہیں اور نہیں، اللہ نے جنت تیری ماں کے قدموں میں رکھ دی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت والدین، تو جس میں اتنی شرائط، اس کے تو ہاتھوں کا میل چاٹ ڈالا، جس کے لیے اتنی قید و بندے، اس کا ہاتھ چاٹ ڈالا، میل چاٹ ڈالا، جہاں ڈائریکٹ جنت ہے۔ جواب نہیں گفتگو کا، بولو بولو، جہاں ڈائریکٹ جنت ہے، اس کی کبھی جھریوں کو بھی بوسہ نہیں دیا، اس کے کبھی تلووں کو بھی بوسہ نہیں دیا۔ چاروں جیت کر ہی آئے گا میدان سے، جنگ کی سرحد پہ جو ماں کی دعا لے جائے گا۔ کیا بات رہی، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ اور مجھے بکرا کھلانے والوں، کمیٹی والوں، تمہیں تمہارا بکرا مبارک ہو۔ کیا بات رہی۔ علامہ صاحب تمہارا بکرا مبارک ہو، لیکن میں کہوں گا باسی روٹی سیک کر، باسی روٹی سیک کر جب ناشتے میں ماں نے دی، ہائے ہائے ہائے، باسی روٹی سیک کر جب ناشتے میں ماں نے دی، ہر امیری سے مجھے یہ مفلسی اچھی لگی۔ اب ایک عشقیہ جملہ بول دوں، بولوں؟ بولو، مسکرا کے بولو، مسکرا کے بولو بھائی۔ حضرت کیا نورانی چہرہ ہے، اس نورانی چہرے پہ قربان جاؤں، اعلیٰ حضرت کا قلم لے کر بولوں، پتلی پتلی گلیں قدسوں کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ، ان لبوں کی نزاکت پہ، ارے دنیا جس کی تعظیم کرے، کیا بات رہی، ہائے ہائے ہائے، بولو 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 بولو، دنیا جس کی تعظیم کرے وہ حبیب اللہ ہے، اور حبیب اللہ جس کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے وہ دائی حلیم ہے۔ آپ حضرات ایک لمحہ کے لیے کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ کوئی عام شخص آ رہا ہوتا تو ہم بھی بیٹھے رہتے، آپ بھی بیٹھے رہتے۔ آپ دیکھ رہے ہیں نبی حضور شعیب الاولیاء کی آمد ہو رہی ہے، شہزادہ مفکر اسلام کی آمد ہو رہی ہے۔ نعرہ لگا لیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضرت علامہ آصف علوی صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، شہزادہ مفکر اسلام، نبی حضور شعیب الاولیاء، علماء اہل سنت، تاجدار بغداد کانفرنس، جلسہ دستار بندی، الجامعۃ القادریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جماعت اہل سنت کے ممتاز عالم دین، نامور عالم دین، محافظ سنیت، حضرت علامہ مولانا الشاہ حضرت اقدس حضرت آصف رضا صاحب قبلہ علوی دامہ ظلہ العالی اطال اللہ عمرہ۔ دیکھو یہ ہوتی ہے علم کی پہچان، جو ہوتی ہے اہل سنت کی شان۔ کہتے نہیں ہے جھوٹا پیر اگر پیروں پہ تعریف کر دو تو چہرہ لال پیلا کرتا ہے، لیکن نبی کا جو وارث، نبی کا جو نائب ہوگا، بیٹھ جاؤ بیٹا، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ جلدی سے، دیکھو بیٹھ جاؤ، معین اختر بھائی، نبی کا جو سچا نائب ہوگا، جو وارث علوم نبویہ ہوگا، وہ نبی کی بات سن کر دعائیں بھی دیتا ہے، مسکرا بھی دیتا ہے۔ یہی حق و باطل کی بہت بڑی پہچان ہے۔ اور حضرت جہاں سے آئے ہیں غالباً میرے علم کے مطابق رونا ہی نا، براؤں شریف، براؤں شریف بڑی عظیم، بے شک، جی جی، فیض الرسول جہاں ایک بہت بڑا دینی عبقری ادارہ ہے، فیض الرسول براؤں شریف بہت بڑا ادارہ ہے۔ میں نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن نام بہت سنا ہے، جب میں طفل مکتب تھا تب سے نام سنتا تھا۔ براؤں شریف سدھارتھ نگر میں ہے، بہت بڑا ہے، وہاں ایک بڑی خانقاہ بھی ہے۔ تو علم کی پہلی دلیل یہ ہے کہ علم والا ہمیشہ علم والی بات کو سننا پسند کرتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو ان کے باپ دادا کسی جاہل خانقاہ کے سجادہ نہیں، کیا بات رہی، دارالعلوم براؤں شریف جیسے ایک عظیم ادارے کے سجادے ہیں۔ بے شک، That is the difference between each other.
یہی بہت بڑا فرق ہے. مجھے بھی فخر ہوتا ہے میرے اسٹیج پہ اگر کوئی پڑھا لکھا سجادہ آ جاتا ہے تو. کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد. اگر پڑھا لکھا سجادہ آتا ہے. ورنہ میری ہزاروں تقریریں یوٹیوب پہ دیکھو، میں کسی ایلیٹریٹ کی کبھی تعریف نہیں کرتا، سچ ہے، کیونکہ اس کی تعریف کرنے سے اس قوم کو اور دلیل مل جائے گی سچ ہے. کہ احمد رضا منظری نے تعریف کی تھی نا. ہائے ہائے ہائے. ہم تعریف کسی پیر کی نہیں کرتے. ہاں وہ پیر اگر مفتی اعظم کا سچا غلام ہے، تاج الشریعہ کا سچا وفادار ہے تو ہمارے سر کا تاج ہے. بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ زندہ باد. اس لیے مجھے خوشی ہوئی جب میں نے پوسٹر پڑھا تو میں نے دیکھا براؤں شریف 2-3 جگہ لکھا ہوا تھا. شاید وہاں سے 2-3 لوگ آئے ہوئے ہیں براؤں شریف سے. کئی نام میں نے براؤں شریف، مجھے بے حد اللہ جانتا، اللہ کی عزت کی قسم مجھے بہت خوشی ہوئی جب میں نے پڑھا براؤں شریف. بہت بڑا ادارہ. اللہ اس ادارے کو بھی سلامت رکھے، اس کے کارکنان کو بھی، اس کے معاونین و مددگار کو بھی سلامت رکھے. یہ براؤں شریف کا ادارہ وہ ادارہ ہے جہاں اہل سنت والجماعت اور پرچم اعلیٰ حضرت کو لہرایا جاتا ہے. لو اب سن لو، میں جو آگے بات بول رہا ہوں اس کو سنو. زور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. تمام نبیوں کا امام ہائے ہائے ہائے، کیا بات رہی، زندہ باد. جس کے لیے کھڑا ہو ہائے ہائے، وہ کون ہے؟ حضرت دائی حلیمہ ہے. سبحان اللہ. بلکہ میں اور بتا دوں، ابھی تک تو میں یہی بیان کرتا تھا جی کہ رسول دائی حلیمہ کے لیے کھڑے ہوئے، لیکن ابھی میں نے تقریباً 1 مہینہ پہلے کتاب پڑھ رہا تھا. میں اس کتاب کے اندر میں نے ایک روایت پڑھی، حضرت دائی حلیمہ کی جو بیٹی تھی، کیا بات ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر رحمت ان کے لیے بھی بچھائی ہے. سبحان اللہ. یہ ابھی پڑھا میں نے چند دنوں پہلے، مشکل سے 1 مہینہ گزرا ہے. سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لخت جگر نور نظر کے لیے بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو بچھایا ہے. اب اندازہ کرو نبیوں کا امام کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے؟ ایک دائی ماں کے لیے. تو میرے نبی نے یہ نظریہ محض پیغام دے دیا، میرے غلاموں، جب دائی ماں حلیمہ کا عالم یہ ہے تو میری ماں ابنا کا عالم کیا ہوگا؟ جب ان کے گدا پھلتے تھے شاہان زمانہ کی جھولی، ارے محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا؟ بات رہی، زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ. چمہ چاٹی کرنے والوں، میں جانتا ہوں چمہ چاٹی جائز ہے، لیکن اتنی جائز ہے جتنی شریعت نے رکھی ہے. کیا بات. لیکن سب سے زیادہ جائز تو وہاں ہے جہاں شریعت نے کہہ دیا قدم کے نیچے جنت ہے. ہائے ہائے ہائے. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کبھی چوما ہے اماں کا طلبہ؟ کیونکہ شرم آتی نا، یہ بیٹھی ہوم منسٹر ادھر کہتی ہے اماں کا طلبہ چومے گا. آگے کا جملہ نہیں بولوں گا کیونکہ مجھے یہ غیر مہذب جملے بالکل پسند بھی نہیں. جی جی. اس ہوم منسٹر کے ڈر کے چکر میں تم نے ماں کا طلبہ چومنا بند کر دیا. خدا کی قسم اس ماں کے طلبے کے نیچے ہی جنت ہے. اس ماں کے ہاتھوں کی جھرریوں کو چومنا بند کر دیا، اس لیے بدبو آ رہی ہے. یہی ماں تھی جس نے تجھے 9 مہینہ پیٹ میں رکھ کے پالا تھا. جب تو بھوک کے لیے روتا تھا تو بھی تیری ماں سمجھتی تھی. پیٹ میں درد ہوتا تھا پھر تو کیسے روتا تھا تب بھی ماں سمجھ لیتی تھی. تیری ہر کنڈیشن، ہر ویک کو تیری ماں سمجھتی تھی. تو ہم نے آج جاہل پیروں کے ہاتھ چاٹ چاٹ کر میل صاف کر دیے. ماں کے طلبے کب چاٹیں گے؟ واقعی شریعت کا علم بردار اگر کوئی پیر ہے، شریعت کا پاسدار اگر پیر ہے تو یقیناً وہ لائق تعظیم ہے. کیونکہ پھر تو تعظیم حضرت جنید بغدادی نے بھی کی ہے. حضرت جنید بغدادی نے بھی تعظیم کی. کس کی؟ اس کی جس نے زمین پہ نقش بنا کر جنت بیچی ہے. جنید بغدادی چلے مریدوں کے ساتھ، کس کے پاس چلے؟ ارے نام بتا دو یار، بھول رہا ہوں، کچھ تو رہنمائی کرو. حضرت بہلول دانا، مجھے یاد تھا نقیب صاحب کی علمی صلاحیت جانچ رہا تھا. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت بہلول میرا بھائی ہے، میرا بھائی اس لیے ممتحن بھی کچھ میرا بھائی ہے، میرا بھائی ہے، اور بھائی کے لیے کچھ بھی بولا جاتا ہے. دائرہ شریعت. زور سے بولو سبحان اللہ. حضرت بہلول دانا کے دربار میں جنید بغدادی پہنچے، مریدوں کے ساتھ پہنچے، شاگردوں کے ساتھ پہنچے. بہلول دانا نے کہا کون ہو؟ کہا میں جنید بغدادی ہوں.
کا وہی جنید بغدادی جسے کلام کرنے کا شعور بھی نہیں. کیا انداز تکلم تھا، جبکہ جنید بغدادی اپنے زمانے کے تنہا عالم ہی نہیں، عالم گر گزرے ہیں. جماعت اولیاء کے سرخیل اعظم گزرے ہیں. اس مجذوب کامل کی حقیقت کو جانتے تھے. یہ مجذوب کامل کتنا پہنچا ہوا ہے جو زمین پہ نقش و نگار بنا کے کہہ دے یہ جنت ہے تو اللہ اس کو جنت ہی بنا دیتا ہے. اس لیے مسلمانوں آج اور بالخصوص میں اپنی جماعت علماء اور ائمہ سے میں گزارش کرتا ہوں، حکم نہیں دیتا، گزارش کرتا ہوں ہاتھ جوڑ کر، تم جو بھی کام کرو بہت سوچ سمجھ کے کرو. ہر کسی کے ہاتھ مت چومو، پہلے اس کو دیکھ لو، پہلے جانچ لو، پہلے پرکھ لو. کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہارا ہاتھ چومنا ضائع ہو رہا ہے، تمہارا ہاتھ چومنا قوم کے لیے دلیل بن رہا ہے. اس لیے تمہاری ہر چیز دلیل ہوگی، تمہاری ہر چیز برہان و حجت بن جائے گی. اس لیے میرے بھائیو ہر کام بڑے سوچ سمجھ کے کرو. ہاں اگر کسی پڑھی لکھی درسگاہ سے، سنی صحیح عقیدہ درسگاہ سے اگر کوئی عالم آیا ہے تو یقیناً لائق تعظیم ہے. اگر کسی صحیح عقیدہ خاندان کا اگر کوئی شہزادہ بشکل پیر آیا ہے تو لائق تعظیم ہے. پھر چاہے وہ کیسا بھی ہو، رنگ کا کالا ہو تب بھی لائق تعظیم ہے، رنگ کا گورا ہو تب بھی لائق تعظیم ہے. لیکن امیر معاویہ کا گستاخ کتنی بڑی خانقاہ سے آئے لیکن تو صحابی کو نہیں مانتا، ہم تجھے نہیں مانتے. بے شک زندہ باد زندہ باد جواب دیکھیں گے تو زندہ باد زندہ باد سچ ہے. امیر معاویہ کا گستاخ کتنا بھی بڑی خانقاہ کا ہو پھر ہم تجھے نہیں مانیں گے، کیونکہ تو سب کچھ ہو سکتا، صحابی نہیں ہو سکتا. تو نے کلمہ پڑھا ہے اپنے باپ سے، اپنے استاد سے، اور امیر معاویہ نے کلمہ پڑھا ہے آمنہ کے لال سے. سبحان اللہ. اس لیے مسلمانوں میں نے جو جملے کہے اس کو حفاظت کر لینا اور بہت سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا. اب میں جاتے جاتے چند جملے اور بول رہا ہوں، اور ان مولویوں کو، ان جماعت اہل سنت کے طالبان علوم نبویہ کو تم حقیر مت سمجھو. ان کے سینے میں جو کتاب ہے، ان کے سینے میں جو قرآن ہے وہ ایسی عظمت والی کتاب ہے، اس سے جو کوشچن کرو گے وہ تمہیں جواب دیتا چلا جائے گا. اب میں چند سوال قرآن سے کرتا ہوں. اے قرآن ہم تجھے مانتے ہیں، فرسٹ آف آل یو ول ہیو ٹو ٹیل می اباؤٹ یور نیم مائی دی ہولی قرآن ان دی ورلڈ. اے قرآن دنیا میں تجھے اپنا نام بتانا پڑے گا. تو قرآن کہتا ہے اگر تو میرا نام پوچھتا ہے تو سن، بل ہوا قرآن مجید، میرا نام قرآن مجید ہے. سبحان اللہ. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن تو آیا کہاں سے ہے؟ تو قرآن کہتا میرے آنے کا پتہ پوچھتے ہو کہ لوح محفوظ، میں لوح محفوظ سے آیا ہوں. زور سے بولو سبحان اللہ. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا تجھے بھیجا کس نے ہے؟ تو قرآن کہتا ہے تنزیل من رب العالمین، مجھے رب العالمین نے بھیجا ہے. ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن بتا تجھے لانے والا کون ہے؟ تو قرآن جواب دیتا ہے نزل بہ الروح الامین، مجھے حضرت جبرائیل امین لے کر آئے ہیں. اب ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن بتا تیری لینگویج کیا ہے، زبان کیا ہے؟ تو قرآن کہتا بلسان عربی مبین، میری زبان عربی ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. ہم نے کہا قرآن سے اے قرآن بتا تو کون سے مہینے میں آیا؟ تو قرآن جواب دیتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن آیا ہے. ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن بتا تو رات میں آیا دن میں آیا؟ تو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، میں لیلۃ القدر میں آیا ہوں. اب ہم نے قرآن سے پوچھا اے قرآن اتنا اور بتا دے تو نبی کے اوپر آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہاں میں نبی پر آیا ہوں. علماء کہتے ہیں نبی پر آیا ہوں، لیکن قرآن اتنا بتا تو نبی کے سینے پر آیا ہے، نبی کے بازو پر آیا ہے، نبی کے شولڈر پر آیا ہے، نبی کے چیسٹ پر آیا ہے، نبی کے فنگر پہ آیا ہے، نبی کے ایلبو پر آیا ہے، نبی کے سر پہ آیا ہے، نبی کے پیٹھ پر آیا ہے، نبی کے زبان پہ آیا ہے، نبی کے ہونٹوں پہ آیا ہے. قرآن بتا نبی کے جسم کے کون سے حصے پر آیا ہے؟ قرآن بتا ہمارا ایمان ہے تو نبی پر آیا ہے، نزل علی محمد کی شکل میں آیا ہے. لیکن قرآن اتنا تو بتا نبی کے سینے پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. نبی کے بازو پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. نبی کے ایلبو پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. نبی کے فنگر پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. نبی کے چہرے پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. نبی کی پیٹھ پہ آیا؟ قرآن نے کہا نہیں. پھر قرآن اپنی زبان سے بتا نبی کے جسم کے کون سے حصے پر آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے علی قلبک، علی قلبک، میں نبی کے دل مبارک پہ آیا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب ہم نے قرآن سے کہا اے
قرآن بتا تو کس کے لیے آیا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین، میں ہدایت کے لیے آیا ہوں متقیوں کے لیے۔ اے میرے مولا، جب تیرا قرآن متقین کے لیے آیا ہے تو ابو بکر متقی ہے، عمر متقی ہے، عثمان متقی ہے، علی متقی ہے، حسن متقی ہے، حسین متقی ہے، زین العابدین متقی ہے، امام باقر متقی ہے، امام جعفر متقی ہے، امام علی متقی ہے، امام علی متقی ہے، امام حسن عسکری متقی ہے، امام رضا علی متقی ہے، امام مہدی متقی ہے، امام اعظم متقی ہے، امام شافعی متقی ہے، امام احمد بن حنبل متقی ہے، عبد القادر متقی ہے، ابن سبتی متقی ہے۔ پھر تو قرآن تو ایک مخصوص طبقے کے لیے آ گیا، پھر تیری ضرورت اوروں سے کیسے پوری ہوگی؟ تو قرآن کہتا ہے نہیں نہیں، ایک جگہ تو میں ہدی للمتقین کہتا ہوں اور آگے قرآن کہتا ہے ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جواب نہیں، زندہ باد زندہ باد۔ ایک جماعت کے لیے نہیں آیا، ہدی للناس۔ اب ہدی للناس میں نے بول کر اپنے آپ کو جھنجھوڑ دیا ہے، کاش وقت ہوتا تو اس پر گفتگو اور کرتا۔ When I will come to return your belief, I will deliver speech after this matter انشاءاللہ تعالی۔ اگر کبھی آیا تو ہدی للناس جملے پر گفتگو کروں گا کہ قرآن لوگوں کے لیے کیسے آیا ہے۔ لوگوں میں ابو جہل بھی ہے، لوگوں میں ابو لہب بھی ہے، لوگوں میں عتبہ بھی ہے، لوگوں میں شیبہ بھی ہے، لوگوں میں ولید بن مغیرہ بھی ہے، اور آگے بولوں ماڈرن سائنس میں بولوں تو لوگوں میں نیل آرم اسٹرانگ مین بھی ہے، لوگوں میں اینڈر بوش بھی ہے، لوگوں میں کولنز بھی ہے، لوگوں میں گیلیلی بھی ہے، لوگوں میں نیوٹن بھی ہے، ان لوگوں میں آئنسٹائن بھی ہے۔ تو قرآن کہتا ہے میں سب کے لیے آیا ہوں، مجھے جس نظریے سے پڑھو گے اسی میں کامیابی حاصل کرتے چلے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ اے میری قوم کے لوگوں، اب تم نے قرآن کو صرف لفظ سر پہ ضرور غور کر لینا، اب تم نے قرآن کو صرف قبروں پہ پڑھنے کا ذریعہ بنا لیا، اب تم نے قرآن کو صرف اسی لگا رہا ہو تاکہ وہ جماعت علماء مجھ پر فتویٰ نہ لگا دے۔ تم نے قرآن خوانی میں پڑھنے کے لیے سمجھ لیا، نہیں میرے بھائیو، یہ قرآن تنہا قرآن خوانی کے لیے نہیں آیا۔ دنیا میں حکومت کیسے کی جائے اس کے لیے قرآن آیا ہے، دنیا میں کامیابی کیسے حاصل کی جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، چاند پہ کیسے جایا جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، ہالینڈ دنیا کے ملکوں کا سفر کیسے کیا جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، عذاب قبر دور کیسے کیا جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، ہر رات بھر میں جنات کا سایہ ہو جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، نظر بد لگ جائے اس کو دور کیسے کیا جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے، جہنم سے کیسے بچ کر جنت میں جایا جائے یہ بتانے کے لیے قرآن آیا ہے۔ ارے رب کا پیغام مصطفیٰ کا عشق سکھانے کے لیے اللہ کا قرآن آیا ہے۔ صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھے، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھے، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ پیسوں کی مشینوں کی رضا ہم کو ضرورت کیا کہ جب بچوں کے سینے میں ہمارے 30 پارے ہیں، صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے وہ زمانے میں معزز تھے، مسلمان ہو کر ہم ذلیل و خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر۔ میرے بھائیوں آؤ قرآن کو پھر سے سینے سے لگا لو، پھر دنیا تمہارے قدموں میں ڈال دی جائے گی۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم کی تفسیر تمہیں بنا دیا جائے گا، کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں میں ڈال دیا جائے گا، کونین کا تاج تمہاری پیشانی پر باندھ دیا جائے گا، فتح مندی کا صحرا تمہارے سر پہ پہنا دیا جائے گا، اوج مندی کا تمغہ تمہارے سینے پہ لگا دیا جائے گا۔ Provided you will have to read the Holy Quran in the world if you want to get success in your life in the world۔ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو ایک کتاب پڑھو جس کتاب کا نام کلام اللہ ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر ابو بکر صدیق بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر عمر فاروق اعظم بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر عمر عثمان بن نورین بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر علی فاتح خیبر بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر حضرت امیر حمزہ شیر عرب بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر عبد القادر غوث اعظم بنا ہے، اسی کتاب کے اندر پڑھ کر حضرت حسن چشتی معین الدین بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کے احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر حامد رضا حجت الاسلام بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر مصطفیٰ رضا مفتی اعظم بنا ہے، اسی کتاب کو پڑھ کر مفسر اعظم کا بیٹا اختر رضا تاج شریعہ بنا۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس لیے میرے بھائیوں اپنے آپ کو دیکھو، اور میں نے تقریر میں 2-4 پوائنٹ جو آؤٹ کیے تھے، احساس کمتری کا شکار مت ہونا، رازق اللہ ہے، اور ہر امام چھوٹی چھوٹی بزنس کرنا شروع کر دے اور ایک نیت کر لینا
ایک نیت یہ کر لینا، اللہ مجھے پیسہ دے گا تو اپنی اس کمائی کے پیسے سے میں دین کا کام اپنے بازو رب کی توفیق سے ضرور کروں گا، اور میں یہ کر رہا ہوں۔ حضرات تحدیث نعمت کے بعد جملہ کہہ رہا ہوں، 50 لاکھ روپیہ وداؤٹ ڈونیشن، بغیر کسی چندے کے، الحمدللہ جب اللہ نے مجھے پیسہ دیا تو 50 لاکھ روپے خرچ کر کے میں نے ایک دارالعلوم کھڑا، سبحان اللہ، کوئی چندہ نہیں لیا میں نے، اور ابھی تحدیث نعمت کے تحت یہ جملہ بول رہا ہوں، 20 لاکھ روپے کی زمین میں نے خریدی ہے جس پر میں مسجد بنا رہا ہوں۔ انشاءاللہ انشاءاللہ بن گئی ہے، بس دعا کرو پرمیشن مل جائے، انشاءاللہ مسجد بھی کھڑی ہو جائے گی۔ ہر امام یہ نیت کر لے کہ میں جو تجارت کروں گا اس میں سے 1 روپیہ روز بچاؤں گا تو غوث اعظم کی 11ویں نہیں کروں گا، 11ویں تو بعد میں ہو جائے گی، نہ فرض ہے نہ واجب ہے نہ سنت ہے، لیکن کسی غریب مسلمان کے بچے کی تعلیم کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ بولو بولو بولو، کسی غریب بچے کے تعلیم کا خرچہ اٹھا لوں گا۔ اور 11ویں شریف بریانی کا نام نہیں ہے، غوث اعظم سے پوچھو تو غوث اعظم کہتے ہیں میں نے جو 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نمازیں پڑھی ہیں تم بھی کر لو، یہی 11ویں ہو جائے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، 11 سال برج عجمی میں جو عبادتیں کی ہیں تم بھی کر لو، یہ 11ویں ہو جائے گی۔ ارے مرغا بکرا حلوہ بنا کر تم کہتے ہو 11ویں ہے، یہ تیرے پیٹ کے لیے ہے، اگر عبادت کر لے گا تو 11ویں بھی ہو جائے گی، خدا کی عبادت بھی ہو جائے گی۔ آج غوث اعظم کی کرامتیں تو بیان کرتے ہیں، ان کی عبادت کا شعور کون سنے گا؟ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر پڑھی وہ کون سنے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں احساس کمتری کا شکار مت ہونا، چھوٹی سی بزنس کرو، حلال پاکیزہ ہو، پھر دیکھنا اللہ اس میں کیسی برکت دے گا، دست دراز کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، غیب سے اللہ مدد کرے گا۔ ایک جملہ بول رہا ہوں، ہدی للناس، میں کبھی آیا تو سائنس پر تقریر کروں گا اور یہ بتاؤں گا چاند پہ جو سب سے پہلے گیا ہے مسلم گیا ہے نان مسلم گیا ہے، 1 2 3 گئے ہیں یا 4 5 7 گئے ہیں، چاند کا راستہ کس نے بتایا، کب بتایا، کیسے بتایا، چاند پہ انسان کیسے گیا، اس میں ناسا کی دین ہے یا غار حرا میں آنے والی کتاب قرآن کی دین ہے؟ پوری ریسرچ ہے میری اس پر، پوری ریسرچ میں نے کی ہے، چونکہ وقت نہیں ہے پھر کبھی انشاءاللہ اس میں گفتگو کروں گا۔ میں نے آکسیجن پر بھی ریسرچ کی ہے، ہائیڈروجن جو بم بنے اس پر بھی میں نے ریسرچ کی ہے، بڑے بڑے ویپنز جو بن کے تیار ہوئے اس پر بھی میری قرآن پہ ریسرچ ہے الحمدللہ۔ اور میں نے چاند پہ انسان جو گیا ہے سب سے پہلے مسلم گیا، نان مسلم گیا، 1 2 3 گئے، 4 5 7 گئے، کتنے گئے، قرآن اس کا نظریہ کیسے پیش کرتا ہے، قرآن میں اس کا فارمولہ کیا ہے، وہ تمام فارمولے پر انشاءاللہ پھر کبھی اس علاقے میں آیا تو قرآن اور سائنس پر تقریر کروں گا۔ اس شعر کے ساتھ گفتگو ختم کرتا ہوں، کوئی قابل ہو اگر تو ہم شان بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو اگر تو ہم شان بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، مولا کریم مجھ ناچیز احمد رضا منظری بریلوی سے جو غلطی ہوئی ہو علل اعلان توبہ کرتا ہوں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ سورج ہوں زندگی کی رمق چھوڑ جاؤں گا، میں ڈوب بھی گیا تو شفق چھوڑ جاؤں گا، ہم آتش سوزا میں بھی حق بات کہیں گے، کندن کی طرح دہر میں تابندہ رہیں گے۔ تاریخ بتاتی ہے ہر دور ستم میں ہم زندہ تھے، زندہ ہیں، زندہ ہی رہیں گے۔ وما علینا